बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम MCQ सीरीज़ फॉर लॉ गेट के सिलसिले में MCQs ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 3 के साथ हाजिर हुए हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियोस आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज का फर्स्ट MCQ है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे और क्या कहा जाता है, उसका सेकंड नेम क्या है, या पार्लियामेंट के अलावा उसे हम किस और नाम से याद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मजलिस शूरा, कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को मजलिस शूरा भी कहा जाता है। अगर कोई शख्स मजलिस शूरा कहता है या पार्लियामेंट कहता है तो इन दोनों का मतलब और मकसद सेम है, एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रोवाइड्स पार्लियामेंट, कि हमारा जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, वो हमें किस तरह की पार्लियामेंट देता है। अब पार्लियामेंट कुछ ऐसी होती हैं जो कि यूनिकैमरल होती हैं, कुछ होती हैं बाईकैमरल। यूनिकैमरल कहते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही ऐवान होता है, और बाईकैमरल कहते हैं कि जिसमें दो ऐवान होते हैं। तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट एक ऐसी पार्लियामेंट है जो कि बाईकैमरल पार्लियामेंट है, कि क्योंकि इसमें दो ऐवान हैं, एक ऐवान का नाम नेशनल असम्बली है और दूसरे ऐवान का नाम सेनेट है। According to Article 51 of the Constitution of Pakistan 1973, Parliament of Pakistan consists of, कि पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट है वो उसके जो वो किन किन इदारों पर और किन किन अशख़ास पर वो शख्सियात पर मुश्तमिल है। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली। यानी कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर तीन चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 है प्रेसिडेंट, नंबर 2 सेनेट और नंबर 3 नेशनल असम्बली। इन तीन चीज़ों का, इन तीन बॉडीज़ का और इन तीन इंस्टीट्यूशंस का जो मुरक्कब है, जो इनका मजमुआ है, वो पार्लियामेंट कहलाता है। पार्लियामेंट से मुराद ना तो अकेला प्रेसिडेंट है और ना ही अकेला सेनेट का इंस्टीट्यूशन है और ना ही अकेला नेशनल असम्बली का इंस्टीट्यूशन है, बल्कि ये तीनों जब मिलते हैं तो फिर वो पार्लियामेंट कहलाते हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉन एज, पाकिस्तानी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसका नाम है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली को पाकिस्तानी पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉन एज, कि पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेनेट कहा जाता है। नेशनल असम्बली लोअर हाउस और सेनेट अपर हाउस हो गया। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असम्बली मेंबर्स इज़ इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व्ड फॉर वेमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। कहते हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक नेशनल असम्बली की जो टोटल सीट्स हैं, टोटल उसके जो मेंबर्स हैं, टोटल MNAs हैं, उनकी तादाद कितनी है। अगर उसमें हम जो सीटें रिज़र्व हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए और वेमेन के लिए, उन्हें भी अगर हम शामिल कर लें तो फिर टोटल MNAs की तादाद कितनी बनती है, टोटल सीटों की तादाद कितनी है। तो इसका जवाब है 336, 336। पहले ये तादाद 342 हुआ करती थी, मगर फाटा को जब से हमने उसकी जो एक अलहदा से स्टेटस था, जब से हम उसको वो ख़त्म किया है, उसको हमने ज़म किया है, उसकी वजह से सेनेट की सीटें भी कम हुई हैं, और जो हमने हमारी जो मर्दमशुमारी हुई थी, उस मर्दमशुमारी की वजह से हमारी नेशनल असम्बली की सीटें भी कम हो गई। 336 सीटें हैं उसकी। The seats in the National Assembly shall be allocated to each province and the federal capital on the basis of
in accordance with the last preceding census officially published. تو یہ سوال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں مختلف پروونسز کو اور نا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو ہم جو سیٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پاپولیشن، کہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ پاپولیشن کی بیس پر ہوتی ہیں. یہ نہ تو لینڈ کے مطابق ہوتی ہیں اور نہ ریسورسز کے مطابق ہوتی ہیں اور نہ ہی بیسک نیڈس کے مطابق. یہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ ایلوکیٹ ہوتی ہیں پاپولیشن کے مطابق. البتہ جو سینٹ کی جو اپنا سیٹس ہیں وہ پاپولیشن کے مطابق نہیں ہوتی. تو پھر وہ کس نہ بیس پر ہوتی ہیں؟ جب اس کا کوشچن آئے گا تو وہیں پر بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کس بیس پر اس کی سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں. بلوچستان ہیز ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی. تو سوال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 20. بلوچستان کی نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل 20 سیٹس ہیں، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں جو ممبرز ایم این ایز ہوں گے ان میں سے جو 20 ایم این ایز ہوں گے وہ بلوچستان سے الیکٹ ہو کر آئیں گے. نیکسٹ ہے خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا ہیز ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی. کے پی کے کی نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 55. 55 سیٹیں کے پی کے کی ہیں. اس کے بعد ہے سندھ. سندھ ہیز ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی. کہ سندھ کی نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹس ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 75. کہ نیشنل اسمبلی کے جو ایم این ایز ہیں ان میں سے 75 ایم این ایز وہ سندھ سے الیکٹ ہو کر آئیں گے. پنجاب ہیز ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی. تو اس کا جواب ہے 173. یعنی کہ 173 ایم این ایز پنجاب سے الیکٹ ہو کر نیشنل اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں. فیڈرل کیپٹل ہیز ٹوٹل سیٹس ان نیشنل اسمبلی. تو اسلام آباد کی فیڈرل کیپٹل کہہ لیں یا اس کو نا جی آئی سی ٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. تو اس کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کی تعداد ہے 3. اسپیشل سیٹس فار ویمن ان نیشنل اسمبلی اور 60. کچھ سیٹیں ہوتی ہیں جو جنرل سیٹس ہوتی ہیں جن پر باقاعدہ ایک جنرل الیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. ان ممبرز کو ان سیٹوں پر جو لوگ بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہیں عوام سٹیزنز انہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور انہیں پھر وہ الیکٹ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جس پارٹی کے پاس جتنی بھی سیٹیں آ جاتی ہیں جنرل سیٹس، پھر ان جنرل سیٹس کے مطابق ان 60 سیٹس کو جو کہ ویمن کے لیے نا اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں یہ پھر ان پارٹیز کو ایلوکیٹ کر دی جاتی ہیں. پھر وہ پارٹیز جس خاتون کو چاہتے ہیں اسے پھر وہ نا ایم این اے بنا دیتے ہیں. سیٹس ریزرو فار نان مسلمز ان نیشنل اسمبلی اور 10 سیٹیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں، وہ بھی پارٹی بیسس پر آتی ہیں. جس پارٹی کے پاس جتنی سیٹس ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس اس کے مطابق یہ 10 سیٹس ان کو ایلوکیٹ کر دی جاتی ہیں. وہ پھر اپنی مرضی سے 10 جو ایم این ایز ہیں جو کہ اقلیتوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ پھر ان کو وہ سیٹس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، ان کو ممبر بنا دیتے ہیں. انڈر آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 2 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 a person shall be entitled to vote if he is not less than. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کون سا شخص ہے یعنی کہ ووٹر کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کم از کم کتنی ایج ہونا لازمی ہے. تو کہتے ہیں کہ منیمم 18 ایئر. Under Article 51, Sub-Article 6 of the Constitution of Pakistan 1973, election of National Assembly will be and free in accordance with law. تو اس کا جواب ہے ڈائریکٹ. نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہوگا. جو اس کی یعنی کہ جنرل سیٹس ہیں ان پر جو الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہوگا. ڈائریکٹلی جو سٹیزنز ہیں وہی ووٹ کاسٹ کریں گے. اس کے بعد ہے
In the light of Article 52 of Constitution of Pakistan 1973, the National Assembly shall, unless sooner dissolved, continue for a term of from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its term. کہتے ہیں کہ جب نیشنل اسمبلی کی جب پہلی میٹنگ ہو جائے گی تو پہلی میٹنگ کے بعد کتنے عرصے تک یہ اسمبلی برقرار رہے گی، اس کا ٹینیور کتنا ہوگا، ہاں اگر اس کو پہلے ریزالو نہ کیا جائے تو اس کا جواب ہے 5 ایئرس، کہ ایک نیشنل اسمبلی 5 ایئرس کے لیے ہوگی اگر اسے اس 5 ایئرس کمپلیٹ ہونے سے پہلے اگر اسے ڈیزالو نہ کیا جائے تو. آفٹر اے جنرل الیکشن دی shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a speaker and a deputy speaker. اس میں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ جنرل الیکشن کے بعد اور اس کی جب فرسٹ میٹنگ ہوگی اس میں اس نے جو دوسرے جو کام کرنے ہیں ان کے علاوہ اس نے اپنے ممبرز میں سے ایک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی اس نے الیکٹ کرنا ہے. تو اس کا جواب ہے نیشنل اسمبلی، کیونکہ سینیٹ کا تو نا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوتا. سینیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے جو پریزائڈ کرتا ہے سینیٹ کے نا سیشن کو، وہ کہلاتا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. اور پارلیمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ نا جی کہ اٹ سیلف یہ سینیٹ اور نیشنل اسمبلی کا نا جی سے کمبینیشن ہے، تو لہذا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی. اس کے بعد ہے آفٹر اے جنرل الیکشن دی نیشنل اسمبلی شیل ایٹ اٹس فرسٹ میٹنگ اینڈ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس الیکٹ فرام امنگسٹ اٹس ممبرس. کہ نیشنل اسمبلی اپنے جنرل الیکشن کے بعد کن کو منتخب کرے گی، کسے منتخب کرے گی؟ کیا آیا کہ وہ اسپیکر کو منتخب کرے گی، ڈپٹی اسپیکر کو منتخب کرے گی، یا دونوں کو منتخب کرے گی، یا ان میں سے کسی کو بھی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے سی، یعنی کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کو منتخب کیا جائے گا. نیکسٹ ہے بیفور انٹرنگ اپون آفس اے ممبر الیکٹڈ ایز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر شیل میک بیفور اوتھ ان دی فارم سیٹ آؤٹ ان دی 3rd شیڈول. جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو جائے گا، جس شخص کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا جائے گا تو وہ پھر 3rd شیڈول کے مطابق کس کے سامنے حلف لے گا، کس کے سامنے اوتھ لے گا؟ تو اس کا جواب ہے نیشنل اسمبلی، کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں نیشنل اسمبلی کے سامنے حلف لیں گے. نہ تو وہ پریزیڈنٹ کے سامنے حلف لیں گے، نہ ہی پرائم منسٹر اور نہ ہی چیف جسٹس کے سامنے، بلکہ یہ نیشنل اسمبلی کے سامنے حلف لیں گے. تو یہ ہماری آج کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے 3rd ویڈیو تھی. اور 4تھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں، تاکہ بعد میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اس کے علاوہ جو دوست لا ایڈمیشن ٹیسٹ اور لا گیٹ کی گھر بیٹھے ہی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ورچوئل لا اکیڈمی نے ایک اچھا کام سٹارٹ کیا ہے. ان کے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. شکریہ.